میرا شوہر پردیس میں جاب کرتا تھا، جب بھی آتا میرے لیے بیگ بھر کر گفٹ لاتا، مگر اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کچھ نہ لاتا۔ میری نند اور ساس سمجھتی کہ میں نے شوہر پر کالا جادو کر کے اسے غلام بنایا ہوا ہے، انہیں بہت جلن ہوتی۔ ایک دن نند نے مجھے ایک صابن دیا جس کے استعمال سے میرا چہرہ اور بدن جل گیا، میرا سارا حسن ختم ہو گیا۔ اس بار شوہر آیا تو میری بدصورت شکل دیکھ کر مجھے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ میں دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور میں اللہ سے انصاف مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اللہ کا انصاف دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ شوہر کا روحان میری خالہ کا بیٹا تھا۔ ہم دونوں کا گھر ایک ہی علاقے میں تھا۔ میری رنگت سفید اور میں انتہائی خوبصورت تھی۔ روحان کو کب مجھ سے محبت ہوئی مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ اب وہ روز کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے گھر آ جاتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ جذبہ دیکھا جو کسی اجنبی کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ اپنی نظروں سے مجھے بہت کچھ کہہ دیتا اور میں نظریں جھکا لیتی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا انتہائی شریف تھا اور میرے گھر والوں کو یہ رشتہ پسند بھی آ گیا تھا۔ ابا نے اماں سے کہا، رشتہ بہت اچھا ہے، اب ہمیں اپنی بیٹی کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ان کی باتیں سن کر میرے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات روحان تک ضرور پہنچے گی، اور وہی ہوا۔ اگلی شام جب میں صحن میں کپڑے ڈال رہی تھی، خالہ اور ان کی بیٹی زہرا گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے روحان بھی داخل ہوا۔ روحان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ابا حیران ہو کر بولے، ارے بہن، خیر تو ہے، کیسے آئی ہو؟ خالہ نے مسکرا کر کہا، ارے ہاں بھائی، خیریت ہی ہے، بس ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زہرا کے چہرے پر غصہ صاف نمایاں تھا۔ میں نے ایک پل کو دیکھا، پھر نظریں چرا لیں۔ روحان آگے بڑھا، اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ خالہ، بس ایک بات مان لو۔ اماں گھبرا گئیں۔ کیا بات ہے روحان بیٹا؟ میں الشبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس بار میں کسی انکار کو نہیں مانوں گا۔ اس کی آواز میں التجا کم اور ضد زیادہ تھی۔ ابا حیران تھے، مگر بیٹا تمہاری امی بھی مان جائیں گی نا؟ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ خالہ نے سرد لہجے میں کہا، ہم یہاں روحان کی ضد پر آئے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ میں تو کب کی کہہ چکی تھی کہ ہماری سوچ اور تمہاری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زہرا نے جلتے ہوئے کہا، ماں صحیح کہتی ہیں بھائی، تم اس لڑکی کے پیچھے اپنی عزت بھی داؤ پر لگا رہے ہو۔ روحان نے بہن کی طرف دیکھا، اگر تمہیں میری عزت کی پرواہ ہے تو الشبا کو عزت دو، وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ اماں گھبرا کر بولی، ایسی باتیں مہمانوں کے سامنے نہیں کرتے بیٹا۔ روحان نے ابا کی طرف دیکھا، ماموں، میں الشبا سے محبت کرتا ہوں، اور اگر آپ نے اس کا رشتہ کہیں اور کیا تو میں کبھی خوش نہیں رہوں گا۔ ابا نے گہری سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ کندھوں پر آ گیا ہو، پھر اماں کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ اماں نے میری طرف دیکھا، الشبا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ دل میں ایک امید کا چراغ روشن ہوا تھا، مگر خالہ اور زہرا کے چہرے پر پھیلا ہوا غرور دیکھ کر وہ چراغ بھی کانپنے لگا۔ رشتہ طے پا گیا، مگر مبارکباد کے الفاظ کے پیچھے زہر چھپا تھا۔ خالہ نے اماں سے سرگوشی کی، دیکھنا تمہاری بیٹی میرے بیٹے کی بیوی تو بن گئی ہے، لیکن بہو کبھی نہیں بنے گی۔ زہرا نے جاتے جاتے میرے کان میں کہا، تم نے میرے بھائی کو مجھ سے چھینا ہے، میں تمہیں کبھی سکون سے نہیں جینے دوں گی۔ میں پتھر بنی کھڑی رہی۔ روحان نے جاتے جاتے مجھے ایک نظر دیکھا جس میں خاموشی بھی تھی اور تشویش بھی۔ اگلے دن صبح اماں نے میرے لیے چائے بناتے ہوئے کہا، دیکھ بیٹی، وہ رشتہ ہو یا محبت، اگر سسرال والے دل سے قبول نہ کریں تو بیٹی کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر شوہر ساتھ ہو تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، اماں، روحان کے ساتھ ہر مشکل آسان لگتی ہے، مگر دل کے اندر کوئی چھوٹا سا چراغ اب بھی ڈگمگا رہا تھا، جیسے آنے والے طوفان کو پہلے ہی محسوس کر چکا ہو۔ اس دن پہلی بار میں نے محبت کو ضد بنتے دیکھا اور ضد کو تقدیر پر غالب آتے دیکھا۔ مگر کیا یہ جیت واقعی جیت تھی یا ایک ایسی ہار جو وقت آنے پر سب کچھ چھین لے گی؟ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ اماں ابا نے بڑی سادگی سے سب انتظامات کیے تھے۔ ہمارے گھر کی چھت پر سفید چادر تنی تھی،
نیچے فرش پر سادہ سا فرنیچر اور ایک طرف دو گلدستے جو ہماری مالی حیثیت سے بڑھ کر تھے، مگر دل میں خوشی کی لہر تھی، ایک عجب سا سکون کہ جسے چاہا وہی اب شوہر بننے جا رہا ہے۔ روحان کے گھر والوں کا رویہ الگ ہی تھا۔ خالہ نے ایک بار بھی میرے ماں باپ سے نظر اٹھا کر بات نہ کی۔ زہرا نے تو جیسے زبان ہی سی رکھی تھی، بس ہر چیز کو گھورتی رہی، ہر نظر ہر ادا میں اجنبیت تھی۔ کیا سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے بیٹی؟ اماں نے آہستہ سے میرے کان میں پوچھا۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں اماں بالکل ٹھیک ہے، مگر دل اندر سے ٹوٹا جا رہا تھا۔ میرے کپڑے سادہ تھے، زیورات بھی بس وہی جو اماں نے بچا رکھے تھے، اور میں جانتی تھی خالہ اس سادگی پر طنز کے تیر ضرور برسائیں گی۔ نکاح خواہ آ چکا تھا، میرا نام روحان کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ جب میرے حق مہر کا اعلان ہوا، خالہ نے زیر لب کہا، مہر کی کیا حیثیت ہے جب بیٹی کچھ لے کر نہ آئے؟ میں نے اپنے آنسو نگل لیے۔ یہ میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا، میں انہیں اپنی کمزوری دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ نکاح مکمل ہوا تو روحان میرے پاس آیا، سب کے سامنے، سب کی نظروں کے بیچ۔ اس نے میرے ہاتھ کو نرمی سے تھاما اور ایک سونے کی انگوٹھی میری انگلی میں پہناتے ہوئے بولا، آج سے تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ اس لمحے ساری تلخ باتیں، ساری نظر اندازیاں جیسے بھول سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی، اس کی انگلیوں کی تھڑ تھڑاہٹ، سب کچھ دل میں اتر گیا۔ وہ انگوٹھی شاید سونے کی تھی، مگر اس لمس نے میرے دل کو بھی سونا کر دیا۔ پیچھے سے خالہ کی آواز آئی، بس اب یہ ڈرامہ ختم ہو۔ روحان لوگوں کو کھانے پر بھی بلایا ہے یا صرف نظارے دکھانے کے لیے؟ زہرا نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی کو آج اتنی نرمی کب سے آ گئی؟ یہ تو وہی الشبا ہے نا جسے ہم ہمیشہ غریب کی بیٹی کہتے تھے۔ روحان نے مڑ کر خالہ کی طرف دیکھا، امی یہ میری بیوی ہے، آپ لوگوں کو اگر اس دن خوشی نہیں ہوئی تو کم از کم خاموشی اختیار کریں۔ خالہ کا چہرہ تن گیا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے محسوس کیا روحان کی بات نے پہلی بار لاجواب کیا تھا۔ اس کے بعد کھانے کا وقت آیا۔ میرے خاندان کے لوگ کم تھے، سادگی سے کھانا لگایا گیا تھا۔ روحان کی طرف سے آئے مہمان زیادہ تھے، مگر ہر کوئی اپنی ناک سکیڑے ہوئے تھا، جیسے سادگی انہیں شرمندہ کر رہی ہو۔ زہرا نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا، امی میں نے تو خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ بھائی کا نکاح اس طرح ہوگا، نہ ہال، نہ ڈیزائنر جوڑا، نہ سجی ہوئی میزیں، اور دلہن بھی بالکل عام سی۔ میں نے اس کی ہر بات سنی مگر کچھ نہ کہا۔ میں جانتی تھی یہ ان کا انداز ہے، دل تو نہ دیا، بس نکاح کی رسم پوری کی اور چلی گئی۔ نکاح کے بعد روحان نے مجھے ایک بار پھر تھاما، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میری ماں اور بہن کی یہ سب باتیں سننی پڑی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی احساس کمتری محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے پہلی بار دھیرے سے جواب دیا، تم اگر ساتھ ہو تو کچھ اور نہیں چاہیے۔ رخصتی کے وقت اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی اس رشتے میں پیار ملے یا نہ ملے برداشت ضرور چاہیے۔ میں رخصت ہو کر روحان کے گھر آ چکی تھی۔ وہاں پر کسی نے بھی میرا اس طرح استقبال نہیں کیا تھا جس طرح ایک دلہن کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مجھے روحان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ خوبصورت تھا مگر میرے دل کی طرح خاموش۔ تھوڑی دیر بعد روحان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی محبت سے میرے دل کو نرم کر دیا اور میرے دل سے اپنی ماں کے رویے کی تلخی کو ختم کر دیا۔ شادی کے دوسرے دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو روحان میرے سامنے بیٹھا تھا، خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی، کیا ہوا؟ وہ مسکرایا، کچھ نہیں، بس یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے پاس ہو۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اس کی محبت کی شدت محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ وعدہ شاید دل سے کیا گیا تھا، مگر حالات ہمیشہ وعدوں کے تابع نہیں ہوتے۔ اس دن جب میں نیچے آئی، خالہ کچن میں کھڑی تھی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سرسری سے جواب دیا۔ زہرا صوفے پر بیٹھ کر ناخن فائل کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چہرہ موڑ لیا، اٹھ گئی شہزادی، خالہ نے طنز سے کہا۔ میں نے دھیرے سے کہا، جی کچھ کام ہو تو بتا دیں۔ کام تم سے، ہمیں پتہ ہے جہیز کے نام پر ایک چمچی بھی نہیں آئی۔
اب یہی تو ثابت کرنا ہے کہ تم کچھ کام کی ہو۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ اماں ابا کی بے بسی یاد آئی۔ وہ دن رات ایک کر کے بس میری عزت سے رخصتی چاہتے تھے، سامان کا بوجھ نہ دے سکے۔ زہرا نے ہنستے ہوئے کہا، امی آپ کو کیا لگتا ہے جسے کپڑے تک دوسروں کے پہننے پڑتے ہوں وہ ہمارے برتن کیسے سنبھالے گی؟ میں چپ رہی۔ روحان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بس دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ آ جائے۔ شام کو وہ آیا۔ جیسے ہی مجھے دیکھا مسکرا کر قریب آیا۔ دن کیسے گزرا میری دلہن کا؟ میں نے کچھ نہ کہا، بس ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کمرے میں آ کر میں نے سب کچھ اسے بتا دیا، خالہ کا رویہ، زہرا کی باتیں، سب۔ روحان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کروں گا، ان کی عزت کا خیال رکھوں گا، لیکن اگر وہ میری بیوی کی عزت نہیں کریں گی تو مجھے مجبوراً اپنی محبت کو چننا پڑے گا۔ میں نے ہاتھ تھام لیا۔ نہیں روحان، میں شکایت نہیں کر رہی، بس بتا رہی ہوں تاکہ تم کچھ غلط نہ سمجھو۔ تم شکایت بھی کرو گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگلے دن جب خالہ نے دیکھا کہ روحان میرے ساتھ بیٹھا ہے، وہ تیز قدموں سے آئیں۔ روحان تم دفتر نہیں گئے؟ نہیں امی، آج چھٹی لی ہے، الشبا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ خالہ نے تن سے کہا، ہاں سارا وقت اسی کے ساتھ گزارو، ماں بہن تو شاید اب تمہیں پرانی لگتی ہوں گی۔ روحان نے سخت لہجے میں کہا، امی میری بیوی کو اس طرح مخاطب نہ کریں، وہ میرے گھر کی عزت ہے۔ زہرا کمرے سے نکلی۔ واہ بھائی کیا بات ہے، کل تک ہم سب تمہاری دنیا تھے اور آج یہ لڑکی۔ روحان نے کہا، اگر تم لوگوں کو مسئلہ ہے تو واضح کہو، لیکن الشبا کو نیچا دکھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ لمحہ میرے لیے سکون کا تھا۔ ایک طرف خالہ اور زہرا کا تلخ لہجہ اور دوسری طرف روحان کا مضبوط ساتھ، مگر محبت صرف لفظوں سے نہیں، حالات سے بھی آزمائی جاتی ہے۔ اگلے دن جب میرے لیے ایک پرانا دوپٹہ نکالا گیا اور کہا گیا، بس یہی کافی ہے تمہارے لیے، تب میں نے محسوس کیا کہ یہ گھر میرا گھر نہیں، ایک میدان جنگ ہے۔ روحان نے میرے لیے دبئی سے لایا ہوا ایک جوڑا نکالا اور کہا، یہ تمہارا ہے، صرف تمہارے لیے لایا تھا۔ خالہ نے اسے دیکھا، یہ کیا ناانصافی ہے، گھر میں سب ہیں، صرف ایک بہو کو چیزیں ملیں گی۔ روحان نے نرمی سے جواب دیا، امی یہ میری بیوی ہے اور اسے خوش رکھنا میرا فرض ہے۔ زہرا کا چہرہ تپ گیا، امی مجھے تو کبھی بھائی نے کچھ لا کر نہیں دیا، اور اس نئی نویلی ملکہ کے لیے کیا کیا آ رہا ہے۔ خالہ نے کہا، بیٹا عورتوں کی باتوں میں نہ آؤ، یہ سب وقتی محبتیں ہیں، بعد میں پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا چھپایا ہے۔ روحان نے میری طرف دیکھا جیسے کوئی اقرار چاہتا ہو، اور میں نے اسے وہی خاموش اعتماد لوٹا دیا جو وہ ہر لمحے میرے لیے لڑ کر لے رہا تھا۔ شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے جب ایک رات روحان نے میرے پاس بیٹھ کر کہا، الشبا تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ میری دبئی کی کمپنی نے دوبارہ کال دی ہے، مجھے واپس جانا پڑے گا۔ میری زبان پر جیسے تالا لگ گیا، دل دھک سے رہ گیا۔ کتنے دن کے لیے چھٹی؟ صرف 3 مہینے کی تھی، 2 گزر چکے ہیں، اگلے ہفتے جانا ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بامشکل پوچھا، اور میں؟ اس نے آہستہ سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تم یہاں ہو مگر میرے دل میں ہوگی، ہر لمحہ، روز بات ہوگی، روز تمہاری آواز سنوں گا، وعدہ ہے ہر چھٹی پر واپس آؤں گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سچ بول رہا تھا، میں جانتی تھی، مگر کچھ جدائیاں الفاظ سے کم نہیں ہوتی۔ روحان کے جانے کا دن آیا تو میں نے خود پر قابو رکھا، مگر اس کے جاتے ہی جیسے سب کچھ بدل گیا۔ کمرہ خالی ہو گیا، دل سنسان ہو گیا۔ شام کو خالہ میرے کمرے میں آئی، پہلا جملہ ہی طنز تھا، اچھا ہوا بیٹا چلا گیا، اب بہو کو دیکھیں کیا کیا آتا ہے۔ زہرا نے پیچھے سے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ جو اتنے ناز نخرے کرتی تھی وہ اکیلی کیسے رہتی ہے۔ میں خاموشی سے بستر درست کرنے لگی، میں کسی سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ روحان کی غیر موجودگی میں وہ جیسے کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اگلے دن خالہ میرے پاس آئیں، ہاتھ میں میرا بینک سٹیٹمنٹ تھا۔ یہ کیا ہے؟ روحان نے تمہارے نام پر اکاؤنٹ کھلوایا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، جی، وہ ہر مہینے میرے خرچ کے لیے رقم جمع کروائیں گے۔ خالہ نے کڑک کر کہا، وہ رقم میرے بیٹے کی کمائی ہے، تم پر کوئی احسان نہیں،
हमें जरूरत हो तो हम लेंगे, समझी तुम? मैंने थूक निगल कर कहा, मेरी ये जरूरत के लिए हैं, रोहान ने खुद कहा था। ज़हरा बोल पड़ी, बस कर अलिशबा, अब तुम हमें सिखाओगी कि हमारा भाई क्या करे। पैसे घर के हैं तो घर की औरतों का भी हक बनता है। मैंने अपना फोन उठाया और रोहान को मैसेज किया। कुछ देर बाद उसकी कॉल आई, सब ठीक है। मैंने धीमी आवाज में कहा, खाला कह रही थी कि अकाउंट की रकम उन्हें चाहिए। उसने खामोशी के बाद कहा, अलिशबा वो रकम सिर्फ तुम्हारी है, अगर कोई जबरदस्ती करे तो मुझे फौरन बताना, मैं इंतजाम कर लूंगा कि वो पैसे किसी को नजर न आए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम वापस जल्दी आ जाना, वादा, तुम्हें तन्हा महसूस नहीं होने दूंगा। उस रात मैंने फोन सीने से लगाकर रखा, जैसे वो आवाज मेरे वजूद का सहारा बन गई हो। अगले कुछ दिनों में खाला और ज़हरा का रवैया और तल्ख होता गया। हर बार जब कोई चीज बाहर से आती, कहते दुबई से आ रहा है ना, तुम्ही के लिए सब कुछ। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती, मगर दिल में हर लफ्ज चुभता। एक दिन जब रोहान ने एक पार्सल भेजा जिसमें मेरे लिए कपड़े, खुशबू और कुछ मेकअप था, तो ज़हरा ने पैकेट खोलकर कहा, क्या हम मर गए हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं? मैंने रोकने की कोशिश की, ये मेरे नाम था। खाला गुस्से से बोली, तो क्या हुआ, वो हमारा बेटा है, जो कुछ भेजता है सब पर हक है हमारा। उस दिन पहली बार मैंने दिल से सोचा, ये घर मेरा नहीं, ये सिर्फ रोहान का था, और अब वो यहाँ नहीं था। मैंने उसे अगली कॉल पर कहा, रोहान मैं ठीक हूँ, मगर जब तुम नहीं होते तो यहाँ सब बदल जाता है। उसने आहिस्ता से कहा, अलिशबा मैं तुम्हारे साथ हूँ, फासले सिर्फ जिस्म के होते हैं, दिल तो एक ही जगह है। मैंने रोते हुए कहा, दिल को यकीन है, मगर आंखें रोज तुम्हें ढूंढती हैं। ये जुदाई सिर्फ एक मुल्क की ना थी, ये दिल की भी थी। और ये तन्हाई सिर्फ खाली बिस्तर की ना थी, ये खाली रवैयों, खाली मुस्कुराहटों और खाली रिश्तों की थी। रूहान हर रोज बात करता, हर छोटी बात पूछता, मगर दिल के लम्हे बहुत भारी होते। और इन लम्हों में सास और नंद की वो नजरों से मापी जाने वाली जिंदगी हर रोज मेरी हिम्मत को थोड़ा थोड़ा कम करती जा रही थी। दुबई के मौसम बदलते ही रूहान का रवैया भी कुछ बदलने लगा, ज्यादा हसास, ज्यादा तवज्जो देने वाला, जैसे हर लम्हा मेरी कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा हो। एक दिन शाम के वक्त दोबारा पार्सल आया, बड़ा सा डब्बा जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने हाथ कांपते हुए दस्तखत किए और धड़कते दिल के साथ डब्बा कमरे में ले गई। कमरा बंद किया, डब्बा खोला तो आंखें भीग गईं। खूबसूरत लिबास, दुबई की महक लेती खुशबू, शोख रंगों की लिपस्टिक और नीचे एक छोटा सा खत, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी सबसे बड़ी कमाई है, ये सब तुम्हारी खुशी के लिए है। रोहान ने वो खत अपने दिल से लगा लिया। एक लम्हे को लगा जैसे वो मेरे पास है। मैंने वो कपड़े तरतीब से अलमारी में रखे और अगले दिन जब सब सो रहे थे, खामोशी से एक जोड़ा निकाला और पहन लिया। ज़हरा ने जब मुझे नया लिबास पहने देखा तो उसके चेहरे के तासुरात किसी जख्म के छूने जैसे हो गए। नया जोड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैंने नरमी से कहा, रोहान ने भेजा है, दुबई से। वो हंसकर बोली, हाँ भाई, तो जैसे सिर्फ तुम्हारा है, हम तो शायद पराए हो चुके हैं। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश रही, मगर शाम तक बात खाला तक जा पहुंची। खाला गुस्से से कमरे में दाखिल हुई, ये क्या सारा दुबई तुम पर निछावर हो रहा है? हमें तो कभी नहीं बताया कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी, रोहान ने मेरे लिए भेजा, जाती चीजें हैं, जाती। खाला की आवाज बुलंद हो गई, हमारे बेटे की कमाई है और तुम उसे जाती कहती हो? ये सारा सामान मेरे हक का है, तुम पर एहसान नहीं। ज़हरा भी पीछे से बोल पड़ी, मैं वो नीला जोड़ा रख लूं? भाई ने भेजा है, घर के लिए ही तो है ना। मैंने रोकने की कोशिश की, नहीं वो मेरा है, रोहान ने खास तौर पर मेरे लिए कहा था। ज़हरा की आंखें तंग हो गईं, क्या मतलब? तुम्हारा जो कुछ भाई लाता है वो सिर्फ तुम्हारा है, हम क्या गैर हैं? खाला ने आगे बढ़कर अलमारी खोली, हम देखेंगे क्या आया है और क्या रखा है। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाकर अलमारी को रोकने की कोशिश की, बराए करम ये मेरी चीजें हैं। खाला ने मेरे बाजू को जोर से झटका दिया, तुम्हें हद में रहना चाहिए,
یہاں کوئی تمہارا ملازم نہیں اور تم کوئی ملکہ نہیں ہو۔ اسی وقت میرا فون بجا، روحان کی کال تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ روحان، امی۔ وہ اس نے میری آواز کی لرزش محسوس کر لی۔ کیا ہوا الشبا، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے بامشکل کہا۔ امی اور زہرا، میرے تحفے۔ روحان کی آواز فوراً بدل گئی۔ فون سپیکر پر کرو۔ میں نے فوراً فون سپیکر پر کیا۔ امی، روحان کی آواز گھر کے کمرے میں گونجی۔ آپ میری بیوی کے سامان کو ہاتھ مت لگائیں، میں نے سب کچھ اس کے لیے بھیجا ہے اور آپ کو یہ حق نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ لیں۔ خالہ نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ہم تمہارے لیے سب کچھ ہیں اور تم ایک لڑکی کے لیے۔ امی، روحان کی آواز میں پہلی بار سختی تھی۔ الشبا میری بیوی ہے، آپ کی عزت میری آنکھوں میں اسی وقت باقی رہ سکتی ہے جب آپ اس کی عزت کرنا سیکھ لیں۔ زہرا غصے سے بولی، بھائی، میں بھی تمہاری بہن ہوں، بہن ہو تو بہن کی طرح برتاؤ کرو۔ ایک جوڑے کے لیے تم لوگ اس حد تک چلے گئے، کیا یہ گھر صرف میری بیوی کی دشمنی کے لیے بنا ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے آہستہ سے فون اٹھایا۔ روحان، شکریہ، تم نے میرا ساتھ دیا۔ وہ نرمی سے بولا، ہمیشہ دوں گا، تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہی رہے گا۔ فون بند ہوا تو خالہ نے میری طرف دیکھا، جیسے شکست کا ذائقہ ان کے ہونٹوں پر چپک گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب تمہاری مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا، عزت صرف چیزوں سے نہیں آتی، رویے سے آتی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں رویوں کی قیمت جانتی ہوں، تبھی تو خاموش رہی تھی، مگر اب ہر چیز پر خاموشی ممکن نہیں۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا میری خاموشی نے نہیں، میری سچائی نے آواز پائی ہے، اور روحان کا ساتھ، وہ میرے ہر اندھیرے کا چراغ بنتا جا رہا تھا۔ روحان کی کال کے بعد کچھ دن تو جیسے خالہ اور زہرا نے وقتی خاموشی اختیار کر لی، مگر ان کی آنکھوں کی چپ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ زہرا جب بھی مجھے دیکھتی، جیسے اس کی نظر میرے وجود کو نوچتی ہو، ہر بات میں طنز، ہر قدم پر نفرت کی آگ، اور ہر لمحہ اس کی انا تڑپتی رہتی۔ ایک دن کمرے میں بیٹھی اپنی چیزیں ترتیب دے رہی تھی کہ زہرا آئی۔ ہاتھ میں میرا وہ نیلا جوڑا تھا جو روحان نے خاص میرے لیے بھیجا تھا۔ میں چونکی، زہرا یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے بے فکری سے جواب دیا، میں نے لے لیا، تمہارے پاس سب کچھ ہے، ایک جوڑا میں نے رکھ لیا تو کون سا آسمان گر پڑے گا؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے جوڑا لینے کی کوشش کی۔ یہ میرا ہے، روحان نے صاف کہا تھا، کسی اور کو نہ دینا۔ زہرا نے جوڑا پیچھے کیا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ایک چھوٹے گھر سے آئی ہو اور یہاں آ کر خود کو شہزادی سمجھنے لگی ہو؟ تمہارے جیسے سینکڑوں دیکھے ہیں میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑا کھینچنے کی کوشش کی۔ چھوڑو، یہ زبردستی نہ کرو۔ زہرا نے زور سے میرا ہاتھ جھٹکا۔ خبردار، میرے بھائی کی بیوی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیں نیچا دکھاؤ۔ میں ضبط کھو بیٹھی، میرے اندر کی ساری چپ ایک پل میں ٹوٹ گئی۔ غصے میں آ کر میرے ہاتھ سے ایک زوردار چانٹا اس کے گال پر پڑا۔ وہ دھک سے پیچھے ہٹی، حیرت زدہ، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اسی وقت خالہ کمرے میں آئی۔ زہرا نے روتے ہوئے ان کے گلے لگ کر کہا، امی، اس نے مجھے مارا ہے۔ خالہ کا چہرہ لال ہو گیا، انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، امی، اس نے میرے کپڑے زبردستی لیے، میں نے صرف روکنے کی کوشش کی۔ خالہ نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑا، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانی پڑے گی الشبا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں تربیت دی ہے یا بدتمیزی سکھائی ہے؟ میں نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ انہوں نے غصے میں کچن کی طرف قدم بڑھائے اور واپس آئیں تو ہاتھ میں تیل کی بھری ہوئی کٹوری تھی۔ میں کچھ سمجھنے سے پہلے پیچھے ہٹنے لگی۔ امی، کیا کر رہی ہیں؟ خالہ نے جھنجھلا کر کہا، اس چہرے کا غرور توڑنا ضروری ہے جس پر میرا بیٹا مر مٹا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں بچ پاتی، گرم تیل میرے چہرے پر پھینک دیا۔ ایک تیز چیخ میرے وجود سے نکلی اور دنیا جیسے ساکت ہو گئی۔ جلتا ہوا درد، آنکھوں کے سامنے اندھیرا، اور سارے ہوش اڑ گئے۔ میں فرش پر گر گئی، چیختی بھی لگتی تڑپتی۔ زہرا نے گھبرا کر کہا، امی، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ خالہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔
یہ لڑکی حد پار کر چکی تھی، میں سن نہیں پا رہی تھی، بس جلتا درد پورے وجود میں پھیل رہا تھا۔ میرے ہاتھوں نے خود بخود چہرہ چھپانا چاہا، مگر درد نے ہر کوشش کو روک دیا۔ میرے جسم کی کپ کپاہٹ، آنکھوں کی دھندلاہٹ اور درد کے ساتھ وہ تنہائی جس میں نہ کوئی مدد تھی، نہ کوئی آواز، صرف تڑپ تھی۔ کسی نے پانی نہیں دیا، کسی نے مرہم نہیں رکھا۔ زہرا ایک کونے میں جا بیٹھی، خالہ چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی، جیسے مطمئن ہوں کہ اب میں اس گھر میں وہ الشبہ نہیں رہی جس سے روحان محبت کرتا تھا۔ رات ہوئی تو خالہ نے دروازہ بند کر دیا، اب یہاں سے باہر نہ نکلنا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں اوندھے منہ لیٹی، نمکین آنسو میرے جلتے چہرے پر گرتے رہے، ہر لمحہ جیسے قیامت سے کم نہ تھا۔ میں نے دل میں ایک دعا کی، یا اللہ، اگر میرا قصور صرف یہ تھا کہ کسی نے مجھ سے محبت کی تو تو ہی مجھے انصاف دے۔ چہرے کی وہ خوبصورتی جس پر ہر نظر رکتی تھی اب تماشا بن گئی تھی، اور میں اب صرف ایک زندہ جسم تھی جس کا حسن کسی کے حسد کا شکار ہو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، کھڑکیوں پر پردے کھینچ دیے گئے تھے اور ہر چیز خاموش تھی، بس میں اور میری تڑپتی سانسیں باقی تھیں۔ چہرے پر جلے ہوئے تیل کی جلن ہر لمحہ نئی چیخ کو جنم دیتی، مگر آواز کسی تک نہیں پہنچتی تھی۔ درد جسم میں نہیں روح میں اتر گیا تھا۔ تیسرے دن سورج کمرے کی کھڑکی پر پڑا تو لگا جیسے وقت نے مذاق کیا ہو۔ 3 دن سے کوئی میرے پاس نہیں آیا، نہ پانی، نہ مرہم، نہ ایک لفظ تسلی کا۔ خالہ اور زہرا جیسے مجھے کسیدن بھول گئی ہوں۔ میرا فون پہلے دن ہی چھین لیا گیا تھا اور میں جیسے دنیا سے کاٹ دی گئی تھی۔ میری آنکھیں آدھی سوجی ہوئی تھیں۔ جب آئینے کا عکس دیوار پر پڑا تو میں نے خود کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر جو چہرہ نظر آیا وہ میرا نہیں تھا۔ جلی ہوئی جلد، بگڑا ہوا نقش اور آنکھوں میں بس ادھورا عکس۔ یا اللہ، یہ میں ہوں۔ میرے لب کپ کپائے اور آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا، مگر وہ آنسو بھی جلنے لگے۔ دروازے کے باہر زہرا کی آواز سنائی دی، امی، اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، مر نہ جائے۔ خالہ نے خشک لہجے میں کہا، مر بھی جائے تو کون سا زیور دے کر لائے تھے اس کے ماں باپ؟ میں نے آنکھیں بند کر لی، دل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ میری خوبصورتی کا جنازہ نکال کر اب تمہیں میری جان بھی بوجھ لگنے لگی ہے۔ اسی رات ہولے سے دروازہ کھلا، زہرا تھی، ہاتھ میں تھوڑی سی کھچڑی اور ایک کٹوری میں ٹھنڈا پانی۔ کھا لو، ورنہ امی کہتی ہیں اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ان کا نام بدنام ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح۔ زہرا، میرا قصور کیا تھا؟ وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی کا پیار، بس وہی تمہارا سب سے بڑا جرم تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کیا خوبصورتی جرم ہوتی ہے؟ زہرا نے میری طرف نہ دیکھا، بس کھچڑی میرے سامنے رکھ کر دروازہ بند کر گئی۔ وہ رات میں نے روتے ہوئے گزاری، پانی کے ہر گھونٹ میں اپنے خواب بہا دیے اور ہر نوالے میں اپنی امیدیں نگل لیں۔ کمرے کی دیواریں میری گواہ تھیں اور چھت میری خاموش چیخوں کی ساتھی۔ چوتھے دن میں نے بامشکل چل کر آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کی۔ اپنا چہرہ دیکھا تو دل زور سے دھڑکا۔ میں الشبہ نہیں رہی تھی، وہ خوبصورت نرگسی آنکھوں والی لڑکی کہیں کھو گئی تھی۔ جو چہرہ سامنے تھا وہ کسی پرانی سزا کا نشان لگتا تھا۔ میرے اندر سے ایک چیخ نکلی، روحان، تم نے وعدہ کیا تھا مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے۔ کاش میں اس سے بات کر سکتی، کاش اسے سب کچھ بتا سکتی، مگر فون مجھ سے چھین لیا گیا۔ سارا جہان بند، ساری راہیں بند۔ خالہ نے 5ویں دن آ کر دروازہ کھولا، چہرے پر کوئی نرمی نہیں، بس تفتیشی آنکھیں۔ ٹھیک ہو گئی ہو یا ابھی بھی اداکاریاں جاری ہیں؟ میں نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ امی، صرف ایک بار روحان سے بات کرنے دیں۔ روحان، وہ ہنسی، تمہیں لگتا ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ کر تمہیں اپنائے گا؟ تم اب وہ نہیں رہی جس پر وہ مرتا تھا، تم اب کسی کے بھی قابل نہیں ہو۔ میں نے پلٹ کر کہا، شاید آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر کم از کم وہ اتنا کمزور نہیں کہ کسی کا سچ جانے بغیر فیصلہ کرے۔ خالہ نے سرد لہجے میں کہا، سچ وہ کبھی نہیں جانے گا، کیونکہ سچ تمہارے جلے ہوئے چہرے سے پہلے مر چکا ہے۔ میں واپس کونے میں بیٹھ گئی، آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔
یا اللہ میری آواز کسی تک پہنچا دے، اگر زبان چھین لی گئی ہے تو کسی اور راستے سے سچ بولنے کی طاقت دے دے۔ انسان جب ظاہری حسن پر فخر کرتا ہے تو اسے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے سب کچھ خاک کرنے میں، اور میرے ساتھ وہی ہوا تھا۔ میرا چہرہ اب صرف ایک بدنما حقیقت تھا، مگر شاید میری اصل پہچان اب شروع ہوئی تھی۔ چھٹے دن شام کے وقت گھر میں ایک اچانک سی ہلچل محسوس ہوئی۔ زہرا تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، خالہ نے دوپٹہ سنبھالا اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ قدموں کی چاپ، دروازوں کی آوازیں، اور پھر وہ جانی پہچانی خوشبو جس نے میرے بند کمرے کو بھی چھو لیا۔ روحان واپس آ چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، برسوں کی پیاس جیسے ایک پل میں بجھنے والی تھی۔ میں بامشکل اٹھ کر دروازے کے قریب گئی، قدم بقدم درد کے ساتھ لڑتی ہوئی۔ کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں آیا، میرے سامنے کھڑا ہوا، لیکن جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملی، پھر چہرے کی طرف گئیں، اور پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہوا الشبا؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں بولنا چاہتی تھی، میں سب کچھ کہنا چاہتی تھی، سچ، اپنی بے گناہی، اپنے زخموں کی گواہی، مگر میرے لب، میری زبان، میرا گلا، جیسے کسی نے سب کچھ سل دیا ہو۔ میں نے لب ہلانے کی کوشش کی، روحان، مگر زبان لڑکھڑا گئی، آوازیں کہیں گم ہو گئیں۔ اسی لمحے خالہ کمرے میں داخل ہوئی، چہرے پر دکھ کا لبادہ اڑے، آواز میں نفرت کا زہر۔ روحان، تم آئے تو ہو، مگر یہ دیکھ لو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی نے کیا گل کھلائے ہیں۔ روحان نے دھیرے سے کہا، امی، کیا مطلب؟ یہ سب کیسے ہوا؟ خالہ نے آہستہ آہستہ جھوٹ کے جال بچھانے شروع کیے۔ کچھ دن پہلے تمہارے جانے کے بعد ہمیں شک ہوا کہ یہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ زہرا نے ایک دن سن بھی لیا۔ جب ہم نے پوچھا تو بجائے شرمندہ ہونے کے اس نے زہرا پر ہاتھ اٹھا دیا۔ پھر اللہ نے اس کا سچ سب کے سامنے رکھ دیا۔ یہی اس کا انجام تھا۔ روحان کا چہرہ جیسے سخت ہوتا گیا، وہ میری طرف دیکھتا رہا اور میں صرف آنکھوں سے فریاد کرتی رہی، نہیں نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی آواز نکالنے کی، مگر صرف ہونٹ کانپے، کچھ الفاظ بے جان ہو کر گر گئے۔ روحان نے بامشکل پوچھا، کیا یہ سب سچ ہے؟ خالہ فوراً بولی، اگر جھوٹ ہوتا تو کیا اللہ اس کا چہرہ یوں جلا دیتا؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے بیٹا، ہم کچھ نہ کہتے تب بھی یہ انجام تو ہونا تھا۔ زہرا پیچھے کھڑی، آنکھیں نیچی کیے، مگر لبوں پر ایک چھپی ہنسی۔ روحان نے ایک گہرا سانس لیا، آنکھوں میں کرب اور دل میں ایک خوف۔ وہ میری طرف بڑھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر ایک پل کو رک گیا۔ تم نے واقعی؟ اس کی آواز ادھوری تھی۔ میں نے سر ہلایا، نہیں، مگر لفظ مکمل نہیں ہو سکا، صرف درد بھری آہ نکل پائی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، شاید وہ تھام لے، شاید وہ پہچان لے میری خاموشی کی زبان کو، مگر اس نے پیچھے قدم بڑھا لیے۔ مجھے کچھ وقت دو، وہ اتنا کہہ کر پلٹ گیا۔ خالہ نے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، دیکھا، سچ بولنے کی کیا قیمت چکائی جاتی ہے۔ تمہاری خوبصورتی تھی تمہاری طاقت، اور اب تم صرف ایک بوجھ ہو۔ میں فرش پر گر گئی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے، زبان جیسے بھاری ہو گئی تھی، حلق خشک اور دل جیسے خالی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک دعا کی، یا اللہ، اگر سچ بولنے کی طاقت نہیں رہی تو کسی اور ذریعے سے میرا حق سچ ظاہر کر دے۔ میری زبان خاموش ہو گئی ہے، پر میرا ضمیر گواہی دے گا۔ روحان جا چکا تھا، میں پھر تنہا تھی، مگر اب کی بار خاموشی کے ساتھ ایک نئی اذیت تھی، وہ شک، وہ بے یقینی جو کسی سچے رشتے کو مٹی میں ملا سکتی تھی۔ سچ کی زبان جل چکی تھی اور الزام کی زبان کہکے لگا رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے، روحان واپس میرے کمرے میں نہیں آیا۔ میری آنکھیں ہر قدم کی چاپ پر دروازے کی طرف اٹھ جاتی، مگر پھر نیچے جھک جاتی۔ زخم بھر نہیں رہے تھے اور دل کی حالت ان زخموں سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ ہر لمحہ امید کا دامن تھاما، مگر وہ دامن اب چھوٹتا جا رہا تھا۔ ایک شام دروازہ زور سے کھلا، روحان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک عربی شخص بھی تھا جس کی آنکھوں میں حیرت تھی، چہرے پر وقار اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ۔ روحان نے مجھے خاموشی سے دیکھا، چند لمحے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہا،
پھر تن سے مسکرا کر بولا، تم وہی الشبا ہو جس پر میں مر مٹا تھا۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ پھر سے ساتھ چھوڑ گئے۔ روحان آگے بڑھا، میرے بالوں کی ایک لٹ ہاتھ میں لی۔ مجھے دھوکہ دیا تم نے الشبا، تم وہ نہیں رہی جو میری محبت تھی۔ میں نے آنکھوں میں سوال سموئے، لب ہلائے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہنس دیا، تم نے کچھ نہیں کیا، تمہارے چہرے پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے وہ بغیر گناہ کے نہیں آتا۔ عربی شخص نے روحان کو روکا، یہ بات مناسب نہیں بھائی، وہ بیمار ہے۔ روحان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ میری ذاتی بات ہے۔ پھر میری طرف مڑا، میری زندگی میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، تم بدصورت ہو چکی ہو اور میں اس حالت میں تمہیں بیوی تسلیم نہیں کر سکتا۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ روحان، میں وہی ہوں، تمہاری الشبا۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا، اب تم صرف ایک بوجھ ہو اور میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر سرد لہجے میں کہا، میں طلاق دے رہا ہوں، یہ رشتہ ختم۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، زبان بند، آنکھیں کھلی، مگر دل بس چیخ اٹھا۔ نہیں روحان، میرے منہ سے صرف یہی نکل سکا، مگر وہ پلٹ چکا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک آئی، ہاتھ سے دروازہ پیٹنے لگی۔ روحان، دروازہ کھولو، سنو میری بات۔ زہرا کی آواز آئی، کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، جا چکی تم، نکال دی گئی ہو۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، ہونٹوں پر لرزش تھی۔ میری محبت، میرا شوہر، اسی لمحے وہ عربی شیخ جو روحان کے ساتھ آیا تھا، وہ پلٹ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا مگر میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، آپ کون ہیں؟ میں وہ ہوں جو تمہارے سچ کو تمہاری خاموشی سے سمجھ گیا ہے۔ میں روحان کا دوست ہوں اور تمہاری آنکھوں کے زخم مجھ سے چھپے نہیں رہے۔ میں خاموش رہی، دل شکستہ، روح بوجھل۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرے ساتھ چلو، یہاں تمہارا کوئی نہیں، میں تمہیں صرف پناہ نہیں دوں گا، عزت دوں گا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، کس لیے؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ تم نے سچائی کے بدلے جو قربانی دی ہے وہ کسی انعام سے کم نہیں۔ میں نے سر جھکا لیا، کچھ پل بعد آہستہ سے کہا، میرے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں۔ شیخ نے میرا ہاتھ تھاما، تو آؤ، ایک نیا راستہ تمہارا منتظر ہے۔ اور یوں الشبا، جو کل تک اپنی خوبصورتی پر دنیا کا مان رکھتی تھی، آج اپنی سچائی کے ساتھ ایک نئے سفر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ دروازہ پیچھے بند ہو چکا تھا، مگر شاید قسمت نے اگلے دروازے پر کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ شیخ کی گاڑی جب اس بلند و بالا گیٹ سے گزری تو آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، محل سا گھر جس کی ہر اینٹ جیسے کسی کہانی سے نکلی ہو۔ دروازے پر کھڑے خادم نے جھک کر سلام کیا اور مجھے ایک الگ ہی دنیا میں لے جایا گیا۔ میرے قدموں میں ابھی تک اس دروازے کی دھمک تھی جہاں سے مجھے دھتکارا گیا تھا، مگر یہاں خاموشی تھی، سکون تھا اور ایک عجیب سی شفقت۔ شیخ نے مجھے ایک کشادہ کمرہ دیا جو خوابوں جیسا تھا، لیکن میرے اندر کی ویرانی اس محل کی چمک سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ یہ کمرہ اب تمہارا ہے الشبا، تم یہاں آرام کرو، تمہارا علاج بھی شروع ہوگا، شیخ نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ چند دن بعد میری مرہم پٹی کا عمل شروع ہوا۔ ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر میرے لیے مقرر کی گئی۔ ہر زخم پر مرہم لگاتے ہوئے وہ اکثر رک جاتی، پھر آہستہ کہتی، تم نے جو برداشت کیا ہے وہ عام لڑکیوں کے بس کی بات نہیں۔ میں خاموش رہتی، اب الفاظ کم اور آنکھیں زیادہ بولتی تھیں، ہر لمحہ، ہر چپ ایک چیخ میں بدلتی تھی۔ ایک دن شیخ میرے کمرے میں آیا، ساتھ ایک نوجوان درمیانے قد کا، گندمی رنگت اور چہرے پر جھلسنے کے نشانات، مگر ان آنکھوں میں وہی چیز تھی جو برسوں پہلے میں نے پہلی بار روحان کی آنکھوں میں دیکھی تھی، ایک خاموش سی چاہ۔ یہ میرا بیٹا ہے عبدالاحد، شیخ نے کہا۔ عبدالاحد نے آہستہ سے سر جھکایا۔ السلام علیکم، میں نے بامشکل جواب دیا۔ وعلیکم السلام، شیخ نے نرمی سے کہا، یہ بھی تمہاری طرح ہے، کچھ سال پہلے گاڑی کے حادثے میں جھلس گیا، مگر دل کا بہت صاف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک نیا آغاز کرو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نکاح؟ ہاں، مگر تمہاری عدت ختم ہونے کے بعد، تب تک یہ گھر تمہاری پناہ گاہ ہے، تمہاری شفا گاہ۔
میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا۔ میرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، نہ ماضی، نہ رشتہ، نہ شناخت، اور اب ایک نیا دروازہ کھل رہا تھا، تقدیر کا نیا دروازہ۔ عدت کے دن گزرے۔ ان دنوں عبدالاحد کبھی کبھار آ کر بس سلام کرتا یا پھول رکھ جاتا، نہ سوال کرتا، نہ زخم دیکھتا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ اس نے مجھے میری ظاہری حالت سے نہیں، میرے سکوت سے پہچانا۔ ایک شام جب سورج دھیرے دھیرے چھپ رہا تھا، شیخ میرے کمرے میں آیا، ہاتھ میں ایک سفید دوپٹہ۔ آج تمہاری عدت مکمل ہو گئی ہے، کیا تم میرے بیٹے سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ میں نے دوپٹہ لیا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی۔ نکاح بہت سادہ تھا، نہ ہال نہ گواہوں کی بھیڑ، صرف ایک مولوی، شیخ عبدالاحد اور میں۔ قبول ہے، میں نے کہا، اور ان الفاظ کے ساتھ میرے ماضی کا باب بند ہو گیا۔ نکاح کے بعد پہلی رات عبدالاحد میرے پاس آیا، چہرے پر وہی نرمی، وہی احترام۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے بہت کچھ کھویا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کبھی مجبور نہ سمجھو، ہم دوست بن سکتے ہیں، اور اگر تم چاہو تو ہم وقت کے ساتھ ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، تم بھی جلے ہو۔ وہ مسکرایا، ہاں، مگر دکھ سے زیادہ محبت نے جلایا۔ میں نے پوچھا، تمہیں میری بدصورتی سے نفرت نہیں ہوتی؟ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، بدصورتی وہ ہوتی ہے جو آنکھ میں ہو، دل میں نہیں۔ تمہارے چہرے کے نشانات میرے لیے وہ الفاظ ہیں جو تم بول نہیں سکیں مگر سہ گئیں۔ میں اس کے جواب پر خاموش ہو گئی، مگر اندر کہیں ایک کمرہ کھلنے لگا، جیسے کسی نے برسوں بعد بند دروازے پر دستک دی ہو۔ ہم نے خاموشی میں باتیں کی، خاموشی میں جیا، اور خاموشی میں محبت بانٹی۔ ہمارے درمیان لفظ کم اور دعائیں زیادہ تھیں۔ وہ میرے لیے دعا مانگتا، میں اس کے لیے شکر ادا کرتی، اور یوں جس دروازے سے مجھے نکالا گیا تھا، اسی خاموشی نے مجھے ایک ایسے دروازے تک پہنچا دیا جہاں عزت، سکون اور سچائی نے میرا استقبال کیا۔ تقدیر کا یہ دروازہ بدصورتی کے سائے میں کھلا، مگر اس کے اندر محبت کی روشنی تھی، وہ روشنی جو کسی ظاہری حسن سے نہیں، صرف دل کی سچائی سے پیدا ہوتی ہے۔ وقت گزر چکا ہے، زخم اب بھی باقی ہیں، لیکن جلن نہیں رہی۔ چہرہ آئینے میں دیکھتی ہوں تو کبھی افسوس نہیں ہوتا، ہاں کبھی کبھی دل پکار اٹھتا ہے، کاش اس دن یہ تیل نہ گرا ہوتا، لیکن فوراً ایک سکون دل پر آ ٹھہرتا ہے۔ عبدالاحد کی آنکھیں، جن میں آج بھی وہی احترام ہے، وہی خاموش محبت جو ہر دن میرے اندر کے دکھ پر مرہم رکھتی ہے۔ میں نے روحان سے محبت کی تھی، مگر اب سمجھ آتا ہے کہ وہ محبت میرے چہرے سے تھی، میرے حسن سے۔ جب وہ چہرہ بگڑا تو اس نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور عبدالاحد، وہ تو میری روح سے محبت کرنے والا انسان نکلا۔ جب میں کچھ بھی نہ رہی، تب اس نے مجھے اپنایا، سب کچھ مان لیا۔ عبدالاحد اکثر کہتا ہے، تمہارا یہ چہرہ مجھے اس دن کی یاد دلاتا ہے جب میں پہلی بار تم سے ملا۔ تمہاری خاموشی چیخ رہی تھی، تم وہ حسین عورت ہو جو بولے بغیر سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ اس کا یہ کہنا میرے لیے کائنات کے سب لفظوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ میری زندگی اب تبدیل ہو چکی ہے، عبدالاحد کے ساتھ ہر دن نئی روشنی کا سورج ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں، سیرت کی بھی ہوتی ہے، اور سیرت کبھی نہیں جلتی، کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ میں نے آئینے میں دیکھ کر خود سے کہا، وہ حسن جو صرف آنکھوں سے نظر آئے وہ جلد ختم ہو جاتا ہے، مگر جو دل کی گہرائیوں سے ابھرے وہ ہر زمانے میں باقی رہتا ہے۔ عبدالاحد کمرے میں آیا، ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا۔ یہ کیوں؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے نرمی سے کہا، تمہاری مسکراہٹ کا جشن ہے۔ آج میں نے مسکرا کر پھول دیے، اور دل میں پھر وہی جملہ گونجا، روحان نے میرے چہرے سے محبت کی تھی، مگر عبدالاحد نے میری روح کو اپنایا۔ محل میں سکون تھا۔ عبدالاحد صبح کام پر جاتا، شام کو واپس آ کر میرے ساتھ بیٹھتا۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی لفظوں کا ہجوم نہیں تھا، بس دل کی ہم آہنگی تھی۔ مگر تقدیر کا قانون مکمل ہوتا ہے، اور ہر کہانی کا حساب لکھا جاتا ہے۔ خالہ، وہ اب وہ خالہ نہیں رہی جو کبھی تن سے میرا ماتھا چومتی تھی۔ روحان نے طلاق کے بعد شادی کر لی، مگر وہ رشتہ 6 ماہ بھی نہ چلا۔ اس کی بیوی نے عدالت میں گواہی دی کہ روحان غصے کا مریض ہے، اور ماں بیٹی نفسیاتی تشدد کرتی ہیں۔
روحان کی دوسری بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی، کاروبار بھی ڈوب گیا، دبئی کا ویزا منسوخ ہو گیا، اب وہ کسی چھوٹے سے دفتر میں کلرک ہے، اور خالہ وہ اپنے ہی گھر میں قید ہیں، رشتہ دار بھی دور ہو چکے ہیں، اور زہرا اب بھی غیر شادی شدہ اور نفرت میں گھری ہوئی۔ خالہ کے چہرے پر اب صرف پچھتاوا ہے، کہتے ہیں ہم نے جو کچھ کیا وہ شاید غلط تھا، لیکن اب تو وقت گزر گیا، میں ان کے لیے دل میں کوئی بد دعا نہیں رکھتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ اللہ انصاف ضرور کرتا ہے، اس کا انصاف دیر سے ہوتا ہے، مگر ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش اس دن خاموش رہ جاتا، کاش اس دن وہ ہاتھ نہ اٹھاتا، کاش اس دن اس نے چہرے کی جگہ دل کی خوبصورتی کو پرکھا ہوتا۔ کچھ دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ خالہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ وہی خالہ تھیں جنہوں نے میرے چہرے پر تیل پھینکا تھا، میری چیخوں کو قید کیا تھا اور میرے سچ پر تہمت لگائی تھی۔ دل کے اندر ایک کشمکش تھی، جانا چاہیے یا نہیں۔ آخر کار عبدالاحد نے کہا چلو ایک بار مل آؤ، شاید تمہاری خاموشی بھی ان کے لیے کافی ہو جائے۔ ہم اسپتال پہنچے، خالہ کو جب میری موجودگی کا احساس ہوا، ان کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے کھل گئیں، میرے چہرے پر اب وہی داغ تھے، مگر میری آنکھوں میں آج سکون تھا، ان کے چہرے پر شرمندگی، پشیمانی اور پچھتاوا۔ میں ان کے قریب ہوئی، آہستہ سے کہا آپ نے میرا چہرہ جلایا تھا، مگر اللہ نے مجھے ایک ایسا رشتہ دے دیا جس نے میری روح کو سینچا۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، ان کے ہونٹ کانپے، کچھ بولنا چاہا مگر لفظ ساتھ نہ دے سکے۔ میں خاموشی سے پلٹی اور باہر آ گئی۔ عبدالاحد میرا انتظار کر رہا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آنکھوں سے معافی مانگ لی، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ ہم گھر لوٹ آئے اور میں نے اس دن ایک آخری بار اپنے ماضی کے دروازے بند کیے۔ آج جب میں آئینے میں دیکھتی ہوں تو چہرے کی جگہ دل کو دیکھتی ہوں، دل صاف ہو تو چہرہ بھی حسین لگتا ہے۔ عبدالاحد کہتا ہے تم میری وہ روشنی ہو جو اندھیرے میں ملی، اس لیے تم میرے لیے خاص ہو۔ میں آج خوش ہوں، مطمئن ہوں اور شکر گزار ہوں۔ زندگی نے مجھے گرایا، جلایا، توڑا، مگر آخر میں ایک ایسی محبت دی جو ہر دن میرے اندر کا چراغ جلا دیتی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ روحان نے چہرے سے محبت کی اور وہ چہرہ جب بدلا تو اس کی محبت بھی بدل گئی۔ عبدالاحد نے روح سے محبت کی اور وہ محبت آج بھی قائم ہے، خاموش مگر سچی، دائمی۔ یہ ہے عبرت اور محبت کا فرق، ایک سزا بن کر ملی، دوسری صلہ بن کر۔ اور میں الشبا آج بھی خود سے محبت کرتی ہوں، کیونکہ اب مجھے معلوم ہے میں ظاہری نہیں باطنی خوبصورتی ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہری حسن کی محبت وقتی ہوتی ہے، مگر باطنی خوبیوں سے کی گئی محبت عمر بھر ساتھ دیتی ہے۔ جو لوگ چہروں سے محبت کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، مگر جو دلوں سے محبت کرتے ہیں وہ سچے ہم سفر ثابت ہوتے ہیں۔